اور 17 حملے کیے، 17 کے 17 میں وہ کامیاب ہوا، اور 33 برس حکومت کی۔ دنیا میں 4 بڑے فاتح ہیں، پہلے بھی تو میں بتاتا رہتا ہوں، مطلب اپنی میری جستجو سے کوئی میں نے کسی محقق کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن یہ بات تو سارے مورخ مانتے ہیں کہ سب سے بڑا فاتح چنگیز خان، اور دوسرے نمبر پر محمود غزنوی۔ آگے 2 میں نے خود لگائے، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے، اور چوتھے نمبر پر تیمور لنگڑا ہے۔ مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے، کم بخت نے بڑے مسلمان ذبح کیے۔ میں حیران ہوں تفتہ زانی کیسے اس کے ساتھ رہتا تھا، تو ایسا صفاق کم بخت تھا۔ وہ جب شہر پہ حملہ کرتا تو پہلے دن سفید جھنڈا لہراتا تھا، اس کا مطلب تھا کہ اگر تم دروازے کھول دو گے تو ہم صرف تمہارا مال لوٹیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں۔ دوسرے دن سرخ جھنڈا لہراتا تھا کہ اب ہم تمہارے فوجی قتل کریں گے، تمہارا مال لوٹیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں۔ تیسرے دن سیاہ جھنڈا لہراتا تھا کہ اب جتنے بھی ذی نفس ہیں سب کو قتل کریں گے اور تمہارا مال بھی لوٹیں گے، اور وہ کم بخت ایسا ہی کرتا رہا۔ میرا تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہ ہوا، ایسا اس نے ظلم کیا۔ باقی اللہ غفور الرحیم ہے، ہم اس کی رحمت کو نہ بند کر سکتے ہیں نہ پابند کر سکتے ہیں۔ چاہے تو ابو جہل کو جنت میں ڈال دو، سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ خطا اللہ نہ کرے ہم سے ہو کہ ہم اللہ کی رحمت کوئی پابند بنا دیں۔ ہم کم ظرف ہیں نا، کم ظرفی کی وجہ سے کسی پہ زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردیاں وابستہ ہو جاتی ہیں، کسی پر قہر چڑھ جاتا ہے، لیکن اس کی رحمت رحمتی وسعت کل شیء، تو اس کی رحمت کے آگے خربوں تیمور بھی ہوں تو بخشے جا سکتے ہیں، ایک تیمور کی کیا بات ہے۔ تو محمود غزنوی فاتح ہند ہے، اس نے ہندوستان کے لیے اسلام کا دروازہ کھولا، اور 33 برس کی حکومت، اور فاتح عالم ثانی ہے۔ چنگیز خان کے بعد یہ دوسرے نمبر کا شاہ سوار ہے۔ وہ کافر تھا، 2 کافر 2 مسلمان، ایک کافر نما مسلم، ایک کھرا مسلمان۔ سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والا محمود غزنوی ہے۔ سلطان کا جو لقب سب سے پہلے ملا ہے وہ محمود کو ملا ہے، سلطان محمود غزنوی۔ اس کا باپ غلام تھا، غلام سبکتگین غلام تھا۔ یہ گیا شکار کھیلنے، تو ایک ہرنی کا بچہ اس نے شکار کیا، تو اس کو اٹھا کر اس نے گھوڑے پہ رکھا، ذبح نہیں کیا، گھوڑے پہ رکھا، گھر جا کے ذبح کروں، اور واپس موڑا۔ ایسے اس کے پیچھے نظر پڑی تو اس نے دیکھا وہ اس بچے کی ماں اس کے پیچھے آ رہی تھی، تو اس نے اس کو دیکھا تو اسے ترس آیا، تو اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ تو بچہ جا کے ماں سے جو ملا تو ہرنی نے تشکرانہ یوں سبکتگین کے آگے یوں سر جھکایا کہ تیری بڑی مہربانی۔ رات کو سبکتگین نے خواب دیکھا کہ تو نے مخلوق پہ رحم کیا، اس کے سلے میں اللہ نے تیری اولاد کے لیے بادشاہی کا فیصلہ کر دیا۔ تو سبکتگین نوکر سے ایک صوبے کا گورنر بنا، اور محمود غزنوی آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بنا، اور غزنی پوری دنیا کا کسی زمانے میں سب سے خوبصورت شہر بنا۔ میں جب پڑھتا تھا رائمنڈ میں تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے آبائی قبرستان گیا، جہاں ہمارے بزرگ دفن ہیں، وہاں سے نکلا تو 2 کتے میرے پیچھے لگے، ایک کالا ایک سفید۔ تو میں نے ایک کتے کو پکڑا ٹانگوں سے اور دوسرے کتے پہ مارنا شروع کیا، مار اس دونوں کو ختم کر دیا۔ تو وہاں مجھے 2 خرگوش کے بچے نظر آئے، تو میں نے وہ اٹھا لیے۔ یہ وہ دور تھا جب جنگل زیادہ ہوتا تھا اور خرگوش کا شکار کیا کرتے تھے، کبھی جالی کے ساتھ کبھی کتوں کے ساتھ، پھر ان کو بھوننا پکانا، یہ وہ غالباً وہی لاشعور کی بات ہوگی۔ تو میں نے وہ خرگوش کے بچے اٹھا لیے اور میں چل پڑا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو خرگوش نہیں یوں دیکھ رہے، تو مجھے خواب میں سبکتگین یاد آ گیا۔ خواب میں اس نے بھی ہرنی پہ رحم کھایا تھا، تو میں نے دونوں بچے چھوڑ دیے۔ تو میں نے کہا یا اللہ
ہرنی پہ رحم کھانے پر تو نے سبکتگین کو حکومت عطا فرمائی تھی. یہ میں خواب میں دعا کر رہا ہوں، میں تجھ سے حکومت کا طلبگار نہیں، میں تجھ سے چاہتا ہوں تو مجھے سارے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما لے. یہ خواب میں نے دعا کی اور پھر میں نے گھر کی طرف چلنا شروع کیا. 2 قدم چلا تو میں ہوا میں اڑنے لگا، پھر میں اڑتا ہوا گھر پہنچا. یہ آج مجھے کوئی 35 سال کے بعد خواب یاد آیا ہے، وہ سبکتگین کی وجہ سے یاد آ گیا. تو محمود 33 سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا ہے 416 ہجری میں. 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور محمود کا مزار بھی ٹوٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی. ظاہر شاہ کا مرحوم کا زمانہ تھا، تو اس نے قبر کو دوبارہ اور گنبد کو مزار کو دوبارہ بنوانے کا حکم دیا. تو انہیں ساری قبر کھول دی. ساری قبر کھودی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کو جستجو ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا اور کھدائی کی، تو پھر نیچے سے ایک اور وہ لحد نکل آئی. لحد، وہ جو اس لحد میں اس کا تابوت پڑا ہوا تھا، لکڑی کا تابوت صحیح سلامت جیسے کوئی ابھی رکھ کر گیا. اور اس کو اس وقت قبر میں گئے ہوئے 1000 برس ہو چکے ہیں. 1000 برس وہ لکڑی سلامت ہے. تو ان کو جستجو ہوئی، جب لکڑی سلامت ہے تو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ایک فرانسیسی انجینئر تھا، وہ کھول رہا، تو اس نے پیچ کھول کے جب ڈھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کے پیچھے گرا، یوں گرا. تو پیچھے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے دیکھا تو محمود اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے ابھی سویا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا یہاں، اور اس کا کفن یہاں تک ہٹا ہوا تھا. آدھا سینہ اس کا ننگا تھا اور سینے پر ہاتھ تھا، اور ایسے سویا تھا جیسے ابھی کوئی اس کو سلا کر گیا. تو انہیں ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو نرم گوداز. تو پھر اس کو رکھا، بند کیا، وہاں دوبارہ اس کو دفن کیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائے ہیں کہ مسجد کا امام نہیں، 3 بر اعظم کا بادشاہ بھی مرنے کے بعد ایسے اعزاز پا سکتا. شہید بھی نہیں ہے، تبھی موت مرا ہے. ٹی بی میں ٹی بی ہو گئی تھی، تب تک ٹی بی سے مرا تھا. اور قبر اس پر ایسے فدا ہے کہ اس کے بال کو بھی نہیں اکھیڑا. ایسی زندگی اسلام ہمیں دیتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہ جاؤ. تو شہاب الدین غوری پھر پہلا بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ محمود کی مثال ہے جیسے کسی نے ہل چلا کر زمین برابر کر. اس کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت کا سلطان میں بہت مظلوم ہوں. کیا ہے؟ کہ تمہارا بھانجا تیسرے چوتھے روز میرے گھر آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے، مجھے گھر سے نکال دیتا. میری تجھ تک پہنچ بڑی مشکل سے ہوئی. تو محمود کا رنگ غصے سے سرخ ہو. اس نے کہا آئندہ جب ایسا واقعہ ہو فوراً میرے پاس آ. اور درباریوں سے کہا یہ شخص جب پہنچے، میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھایا جائے. تیسری رات وہ آیا، تیسری رات بھاگتا ہوا. تو سلطان اس کے ساتھ اٹھا اور اس کے گھر پہنچا، اور اندر جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا، پھر ایک وار کر کے اس کا سر اتارا. پھر ساتھ ہی وہ زمین پہ گر کے کہنے لگا ویحک اسقِ، تیرا بھلا ہو جلدی سے پانی لا. تو بھاگ کے گیا، پانی لایا، پانی پہ کہنے لگا چراغ جلاؤ. چراغ جلایا تو مقتول کو دیکھ کر اس نے کہا الحمدللہ. تو اس نے پوچھا سلطان یہ کیسے ہوا؟ میں کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں. تم نے چراغ آتے ہی بجھایا، قتل کر کے زمین پہ گرے گئے، پانی مانگا، اس کو دیکھ کے الحمدللہ کہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو محمود نے کہا جس دن تم فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ سوؤں گا. میں 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی اور جاگا بھی ہوں کہ جب تک تیری مدد نہ کر لوں میرے اوپر کھانا پینا سونا حرام ہے. آج تیسری رات کا جاگا ہوا، ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا. گرا میں اس لیے، پانی میں نے اس لیے، چراغ میں نے اس لیے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میری تلوار کہیں کانپ نہ جائے،
وار صحیح کرے. اور الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرے خاندان کا بھی نہیں چاہیے جائے کہ میرا بھانجا ہو. یہ تو کوئی میرے نام پہ تمہاری عزت لوٹتا رہا. ان صفات پر قبر نے اس کو نگینہ بنا دیا، اس کو کھایا نہیں. شہاب الدین غوری سے حکومت کی ابتدا ہوتی ہے بر صغیر باقاعدہ، اور پھر وہ اپنے غلام قطب الدین ایبک کو لاہور کا حکمران بناتا ہے. اور اس کے 2 داماد تھے، اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی. شہاب الدین غوری ہمارے دیس میں ماشاءاللہ مدفون ہے. یہ پرتھوی راج کو شکست دینے والا تراوڑی کے میدان میں یہ شہاب الدین غوری تھا. پہلی جنگ میں سے شکست ہوئی، تیاری کر کے نہیں آیا تھا. تراوڑی کی پہلی جنگ میں 12,000 کا لشکر تھا اور واپس جا رہا تھا کہ پتہ چلا پرتھوی راج چڑھایا. تو سب سرداروں نے کہا واپس چلیں، ہماری تیاری نہیں. انہوں نے کہا موت سے گھبرا کے جانا مسلمان کا شیوا. لڑ گیا تھا، اس میں پھر شکست کھائی. پھر یہ واپس نہیں ہو رہا تھا، یہ لڑتے لڑتے اپنے گھوڑے سے گرا تو پیچھے سے ایک ترک سردار نے چھلانگ لگائی اور اس کو ایک ہاتھ سے سنبھالا اور اس کے گھوڑے کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا اور لشکر سے اس کو نکال کے باہر لے گیا. تب جا کے اس کی جان بچی. پھر دوسری جنگ میں وہ 1 سال تک بستر پہ نہیں سویا، بیوی کے پاس نہیں گیا پورا سال. اس نے تیاری کی اور پھر تراوڑی کے میدان میں اس نے پرتھوی راجپوت چوہان، یعنی وہ ہمارا پڈا وہی تھا کم وقت. ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی کوئی 15-20 نسل پہلے ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارا قبیلہ وہی ہے راجپوت چوہان، پرتھوی راج کی نسل. تو اس کے 2 داماد تھے، ایک شمس الدین ایک ناصر الدین. ناصر الدین کو اس نے ملتان کی حکومت دی، شمس الدین کو پھر اس نے دلی کی اور قطب الدین ایبک کو لاہور. اس میں شمس الدین پھر بہت عالم نکلا. قطب الدین ایبک بہت سمجھدار تھا، لیکن 4 سال کی حکومت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. وہ یہ پولو کھیلتا تھا، پولو یہ گھوڑے کا، تو گھوڑے سے گرا اور مر گیا. انارکلی کے پچھلی طرف اس کا مزار ہوتا تھا. انارکلی جانا ہوتا تھا، 60 کی دہائی میں پڑتا تھا تو سارے محلے کا کوڑا کرکٹ اس کی قبر پہ پڑا ہوتا تھا اور عبرت کا نشان ہوتا تھا. پھر ضیاء الحق مرحوم نے یہ نیکی کا کام کیا. اس نے وہ سارا محلہ صاف کروا کے چاروں طرف کے مکان خرید کر اس کی قبر پر ایک بڑا خوبصورت اس نے مزار بھی بنایا، ساتھ آنے جانے کی جگہ بھی بنائی. تو اس طرح یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد. التمش نے 5 دفعہ چنگیزیوں کو شکست دی، 5 دفعہ، اور ان کے چنے چبوا دیے. پھر صلاح الدین خلجی نے، تو خاندان غلامہ ختم ہوا. خاندان غلامہ کے بعد سادات آئے. خاندان غلامہ کے دور میں تیمور کا حملہ ہوا، پھر وہ جاتے ہوئے سادات کو حکمران بنا دیا. ان سے پٹھانوں نے حکومت حاصل، ان سے مغلوں نے حکومت حاصل. ابراہیم لودھی کو شکست دی بابر نے پانی پت کے میدان. بابر بڑا دلیر آدمی تھا، بڑا عجب بادشاہ گزرا ہے. تھوڑی عمر میں مر گیا، 42 سال کی عمر میں مر گیا، پر اس کی عجب زندگی. تو یہاں مغلیہ سلطنت کی داغ بیل پڑی، بڑی مضبوط اسلام دوست، سوائے اکبر کے کہ وہ گمراہ ہوا تو علماء کی وجہ سے. وہ خود ان پڑھ تھا، دین کو جانتا نہیں. تو جو درباری علماء تھے ان کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہوا کہ وہ آپس میں اس بات پہ اس کے اکبر کے سامنے لڑ پڑتے تھے کہ یہ کرسی پر میں بیٹھوں گا، بادشاہ کے برابر میں بیٹھوں. وہ کہتا میں بیٹھوں، وہ کہتا دائیں میں بیٹھوں گا، بائیں تم بیٹھو. وہ کہتا نہیں تم ادھر بیٹھو میں ادھر بیٹھوں، ادھر میں بیٹھوں گا ادھر تم بیٹھو. ان چیزوں سے وہ ایسا خود ان پڑھ تھا. کیونکہ ہمایوں کو جب شکست ہوئی، شیر شاہ سوری نے اسے شکست دی. شیر شاہ سوری پٹھان تھا، تو کچھ عرصہ بیچ میں پٹھانوں کی حکومت آئی اور ایسی حکومت کر گیا شیر شاہ سوری کہ انگریزوں نے بھی شیر شاہ سوری کے اصول پر اپنی حکومت کے نظام بنائے تھے. ایسی خوبصورت حکومت کر کے گیا شیر شاہ سوری، اور بالکل غریب سا تھا. ایک سپاہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بہار، صوبہ بہار میں یہ پیدا ہوا تھا. تو اس نے بڑے چکر سے حکومت حاصل کی. اس نے اپنا ایک جتھا بنا لیا. تو اب اس کو ضرورت تھی کوئی شہر میرے قبضے میں ہو.
تو اس نے نا وہاں بہار کے ہندو راجا سے کہا کہ مہاراج میں مغلوں سے لڑنے جا رہا ہوں، میرے پاس ہے خزانہ بہت سارا، میں چاہتا ہوں آپ کے پاس امانت رکھ دوں، جب میں آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ وہ ہندو مہاراج تو جو تھا وہ تو الٹی چھلانگیں لگانے لگا، کہا جی میرے پاس 500 صندوق ہے شرفیوں کے بھرے ہوئے۔ وہ 5 بھی ہوتے تو پورے ہندوستان کا خرچہ کافی تھا۔ جب اس نے کہا 500 تو اس کی تو رال ٹپک پڑے۔ ان کا مہاراج میرے جیسا دیانتدار تمہیں پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا، تم لے آؤ، میں بڑی حفاظت کروں گا، جب تم آ جاؤ گے تو تمہیں دوں گا، تم مر گئے تمہاری اولاد کو دوں گا۔ ان کا بس مہاراج میں یہی چاہتا ہوں۔ اس میں سپاہی چھپا دی، ہر صندوق میں سپاہی چھپا دی، بند کروا کے ریڑیوں پہ لدوا کے اس نے قلعے کے اندر بھجوا دی۔ جب وہ اندر پہنچے تو وہ جو ریڑیاں لے جا رہے تھے انہیں جا کے کنڈے کھول دیے، وہ باہر نکلے اور انہوں نے منٹوں میں قلعہ فتح کر لیا۔ تو یوں شیر شاہ سوری ایک سپاہی سے بادشاہ بننے کی طرف اس کا قدم اٹھا۔ پھر اس نے 6 سال حکومت کی، پر وہ کام کیے جو لوگ 100 سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ میرے گاؤں کے آگے جو سڑک ہے اب پکی ہے، یہ شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی، ملتان سے لے کر لاہور تک۔ اس کو شیر شاہ سوری روڈ کہتے تھے۔ پہلے زمانے میں سڑکیں دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں تاکہ مسافروں کو پانی ملتا رہے، تو دریا راوی کے ساتھ ساتھ یہ سڑک چلتی۔ اس وقت دریا راوی زندہ تھا، آباد تھا، اب تو مرمرا گیا بیچارہ، تو وہ ہمارے ساتھ بہتا تھا دریا راوی، تو لمبا دریا راوی کے بالکل کنارے کے اوپر تھا۔ جتنے بڑے اور مشہور شہر ہیں اگر آپ دیکھو گے تاریخ میں تو وہ بڑے دریاؤں کے کناروں پر ہوتے تھے کہ پانی کا بڑا وسیلہ دریا ہوتا تھا، ایسے کنویں اور ایسے نلکے ٹیوب ویل تو ہوتے نہیں تھے، تو دریاؤں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ تو شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی تو یہ وہاں سے بھاگا اور عمر کوٹ، یہ جو سندھ میں ہے عمر کوٹ، یہاں پہنچا تھا تو یہاں اکبر پیدا ہوا۔ پھر ہمایوں نے اس کو بیوی کے ساتھ کابل بھیج دیا، خود وہ ایران چلا گیا، ہجرت کر گیا۔ پھر ایران سے شیعہ بادشاہ کی مدد سے وہ واپس دوبارہ ہندوستان آیا۔ شیر شاہ سوری کی اولاد اتنی قابل نہیں تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، تو وہ شکست کھا گیا۔ پھر دوبارہ اللہ نے مغلیہ سلطنت کو اقتدار بخشا، تو اکبر 12 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا۔ نہ علم کی صحبت، نہ علم نہ علماء کی صحبت۔ آگے درباری علماء ملے جنہوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تو اس نے دین الہی ایجاد کر دیا، جس کے لیے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے استعمال فرمایا، بغیر مناظرے کے ہیں۔ یہ مناظرے کام خراب کرتے ہیں، نہ مناظرہ اسلام کا مزاج ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہمارے سب کے بڑے ہیں جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، وہ مناظرے سے نفرت فرماتے تھے، کبھی کسی سے مناظرہ نہیں کیا، کبھی کسی سے، صرف بہت اصرار پر ایک دفعہ ایک تحریر شیعہ کے خلاف لکھی، بس جس پر مسلمان کا نام آتا تھا اس سے مناظرہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ ایسے مناظر تھے کہ وہ آریاؤں سے اور عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے بادشاہ تھے مناظر کے۔ رحمت اللہ کرانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا رحمت اللہ کرانوی، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو بر صغیر اندلس ہوتا، اسپین ہوتا، یہ تو لوگ آ گئے تھے۔ مجھے پرسوں تمہارے استاد شیخ رمضی نے بتایا کہ بور عقیبہ نے زیتونیہ مدرسہ کیسے بند کیا۔ کہا اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے جو چٹائی پہ راضی ہو اور چوپڑی روٹی کے دھوکے میں نہیں آئے۔ حبیب بور عقیبہ نے علماء کو چوپڑی روٹی کھلا دی اور پیسے پہ ان کو کھینچ لیا، جب وہ کھینچے تو پھر سب کچھ چلا گیا۔ اور یہاں کے علماء بکے نہیں، بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھ۔ نانوتوی کو نا والی دکن حیدرآباد نے خط لکھا کہ حضرت آپ میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو 500 روپے مہینہ تنخواہ دوں گا۔ 500 روپے مہینہ 50 لاکھ روپیہ مہینہ ہے آج کا، 50 لاکھ روپیہ مہینہ۔ تو حضرت نانوتوی نے خط لکھا کہ میں دیوبند میں پڑھاتا ہوں، میری 5 روپے تنخواہ ہے، 2 روپے میں مدرسے میں چندہ دے دیتا ہوں،
تو 2 روپے میں میرے میاں بیوی کا بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، اور 5واں روپیہ مجھے سارے مہینے پریشان کرتا ہے کہ اس کا کیا کروں، تو 500 کو لے کے کیا کروں گا؟ 500 کو لے کے کیا کروں گا؟ تو یہاں علماء کی ایک کھیپ ایسی آئی جو بکے نہیں۔ تو درباری علماء نے اکبر کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، دین الہی اس نے ایجاد کیا علماء سے تنگ آ کر، ان درباری علماء سے تنگ آ کر۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا، کسی ایک جگہ مناظرہ نہیں کیا، حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ذل اللہ یہ کلمہ تھا، یہ کلمہ تھا اکبر ذل اللہ۔ اس کو رد کرنا کتنا آسان تھا مناظرے سے۔ گائے کا ذبح کرنا بند، شراب حلال، اکبر کو سجدہ، سورج کی پوجا، صبح بالکونی کھول کے اکبر سورج کے سامنے کتنے دیر تک مالا جپتا تھا، داڑھی منڈانا ضروری، داڑھی رکھنا حرام، سارے حرام کام فیضی اور ابو الفضل کم بختوں۔ فیضی کیسا عالم تھا جس نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطے کے، الفاظ محملہ، محملہ کہتے ہیں جن پر نقطہ نہیں ہوتا، الفاظ محملہ سے، یعنی الف سے، سین سے، صاد سے، ہا سے، را سے، دال سے، تا سے، لام سے، میم سے، یعنی وہ صرف 14 حرف رہ جاتے ہیں، 14 حروف سے قرآن کی تفسیر لکھ دی، اور سواتع الالہام، اور اکبر کو گمراہ کرنے والا وہ ہے دین الہی۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو فیضی سے، کہا الہاد کے مزے لے رہا، کہا الہاد کے مزے لے رہا۔ جہانگیر آگے مجدد الفسانی کا صحبت یافتہ نکلا، مثبت انداز سے جو کام ہوتا ہے وہی پائیدار ہوتا ہے۔ اتنا بڑا کام مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میرا کام مجدد الفسانی والا، میں نے مجدد الفسانی کو سامنے رکھا ہے، کہ ان کا طرز یہ تھا کہ وہ مٹی ہوئی سنت کے مقابلے میں جو بدعت ہوتی تھی اس کی تردید نہیں فرماتے تھے مجدد الفسانی، بلکہ مٹی ہوئی سنت کے فضائل بیان اتنا فرماتے تھے کہ سنت چھا جاتی تھی، بدعت مٹ جاتی تھی، روشنی آئی اور اندھیرا چلا گیا۔ یہ تھا اندھیرے کے جانے کے لیے کوئی حجت اور دلیل تو نہیں ہوتی، سورج کا آنے کی دیر ہوتی ہے اندھیرا چلا جاتا ہے، پھر کہنا تو نہیں پڑتا اندھیرے صاحب منٹو رپاؤ سورج آ گیا، تو خود ہی چلا جاتا۔ بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا۔ ابو الفضل زندہ کی کھال کھچوا دی تھی شیخوپورے میں۔ یہ جو شیخوپورہ ہے نا، یہ جہانگیر کے نام پر ہے۔ جہانگیر بڑی منتوں سے ملا تھا، یہ اکبر کے اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایسے میرا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے تو کہاں کی کہانیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر مجھے خود یاد نہیں رہتا میں کیا کہہ رہا تھا اور کدھر چلا گیا۔ تو بڑی دعاؤں کے بعد جہانگیر ملا تھا، پیدل گیا تھا اجمیر تک دعا مانگنے، اجمیر تک پیدل گیا تھا دعا مانگنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرمائے، تو اللہ نے جہانگیر دیا۔ اس کی نخنیت، جہانگیر بہت نیک متقی بادشاہ، اس پر ایسے ہی بہت زیادہ افتراء ہیں، بہتان ہیں، بہت سارے، کچھ کمیاں تھی بھی سی بادشاہوں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دین الہی کو ختم کیا۔ تو یہ شیخوپورہ جہانگیر نے آباد کیا تھا۔ اکبر اپنے بیٹے جہانگیر کو شیخو کہا کرتا تھا پیار سے، شیخو بابا، شیخو بابا۔ ویسے نام اس کا سلیم تھا، جہانگیر اس کا لقب تھا، اور شیخو اس کا ابا اسے کہا کرتا تھا، شیخو بابا۔ تو اس نے یہ ہرن مینار بھی جو بنایا ہے، اس کا ایک ہرن تھا جہانگیر کا، اسے بہت پیار کرتا تھا، وہ مر گیا، اس کے غم میں اس نے ہرن مینار بنایا۔ تو یہاں شیخوپورہ میں اب اس نے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی اکبر کے بیچ میں، تو ابو الفضل اس نے بھیجا تھا سفیر بنا کے، میرے بچے سے بات کیا چاہتا ہے، حکومت تو تیری ہے، تو میرے خلاف کیوں آتا ہے؟ تو جب ابو الفضل آیا تو اس نے زندہ کی کھال اتروا، کہا تو ہے میرے باپ کو گمراہ کرنے والا۔
زندہ کی کھال اتروائی تھی. اکبر نے کہا شیخو بابا میں تو ذبح شدہ بکری کی کھال نہیں اترتے دیکھ سکتا، تو نے میرے یار کی کھال ہی زندہ اتار دی. کہا بابا یہ تیرا یار نہیں، یہ تیرا سب سے بڑا دشمن جس نے تجھے اس دین اسلام سے برگشتہ کر دیا. چنانچہ آخری 5 سال میں اکبر طائب ہو گیا تھا، اور تس کے جہانگیری جو جہانگیر کی سوانح ہے اس میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں بابا نے صدر جہاں کو بلوایا جو مفتی دلی تھے اور ان سے فرمایا کہ میرے سرانے بیٹھ جاؤ، سورہ یاسین پڑھ. تو صدر جہاں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی اور میرے باپ نے سننا شروع کیا. پھر آہستہ سے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گیا. تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے اتنے بڑے فتنے کو دبا دیا. یہ آج کل کے بیچارے کیا مناظروں کے ذریعے سے فتنوں کو دبا سکتے ہو؟ تو فتنوں کو ہوا دینے والی چیز. سنو، اعتراض کا جواب نہیں ہوتا، سوال کا جواب ہوتا ہے. سن رہے ہو؟ اعتراض کا جواب نہیں ہے. انتم خیر ام عبد اللہ. عتبہ بن ربیعہ کہہ رہا ہے انا اعلمکم بالشعر والسحر والکہانہ، مجھے بھیجو میں محمد سے بات کرتا ہوں. کہ جاؤ بات کرو. تو وہ آ کر کہتا ہے یا محمد انت خیر ام عبد اللہ. تو اللہ کے نبی چپ. انت خیر ام عبد المطلب. اللہ کا نبی چپ. کہ آنے والا سائل نہیں ہے، آنے والا معترض ہے. معترض کا جواب نہیں ہوتا. اعتراض کا جواب دیں گے وہ کوئی اور ڈال دیں گے، پھر آپ اس کا جواب وہ کوئی اور ڈال دیں گے. یہ تو کہانی ایسے دیکھتے نا، جواب در جواب در جواب در جواب، اس کی کوئی انتہا ہے؟ میری بات سنو، اعتراض کا جواب نہیں ہوتا، سوال کا جواب ہوتا ہے، اشکال کا. یہ بات میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے بارہا سنی، پھر اس کو سیرت سے پرکھا. انتم خیر ام عبد اللہ. ابھی یہ ایک ہی حدیث میرے سامنے آئی اور اللہ کہنے چپ. انتم خیر ام عبد المطلب. چپ. کہ عتبہ سائل بن کر نہیں آیا ہے، معترض بن کر آیا ہے، اس کو جواب نہیں دیا جا سکتا. وہ لمبی بات کرتا رہا، آپ خاموش رہے. جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا. ایک بات کا عتبہ میرے پاس جو ہے وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ. کیا ہے؟ قرآنا عربیا. حامیم والکتاب المبین قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعذر اکثرهم فهم لا یسمعون وقولوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ سے لے کر فإن اعرضوا فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، یہاں تک قرآن پڑھ کے سنا دیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاکثرهم فهم لا یسمعون. یہ کو پڑھتے چلے جائیں. یہ سارا قرآن سنا، ایک بات کا جواب نہیں. ایک بات کا تمہیں جوش اٹھتا ہوگا کہ ہم جواب لیں گے، ہم جواب لیں گے. اور اس لیے کہ اگلا سائل ہی نہیں ہے، اگلا تو معترض. ایک جاٹ کے منہ سے نکل گیا کوا سفید ہوتا ہے، کالا نہیں ہوتا. نہ کمی کالا ہوندا، نہ کہ ہوندا ہی بگا، چٹا ہوندا ہی. تو انہوں نے کہا چلو مناظرہ کرو مناظرہ. تو اس کی بیوی نے کہا مر جاویں، کالا ہوندا ہے تو کدے آخے جانا پہ. اس نے کہا میں مننا ہی نہیں کالا ہوندا تو میں کون منے سے، میں مننا ہی نہیں. تو تم کیسے بے وقوف ہو جو کوے کو سفید کہنے والے کو منانا چاہتے ہو؟ کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اس سے بات کر لو جس کا ذہن صاف ہے. معترض کا جواب نہیں ہے. تو آج کل اعتراض ہیں، سوال نہیں ہے. سائل کا ضرور جواب ہے، اشکال کا جواب ہے، سوال کا جواب ہے، اعتراض کا جواب نہیں ہے. مناظرے، جواب در جواب، یہ سب وقت ضائع کرنے کی چیزیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہت سے فتنے اس لیے فتنے بن گئے کہ علماء نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا. اگر جواب نہ دیتے تو اپنی موت آپ مر جاتے. یہ تحفۃ العلماء کی تمہیں سنا. تو بہت سے فتنے اس لیے فتنے بن گئے کہ علماء نے ان کا جواب دینا شروع کر دیا. اگر وہ چپ ہو جاتے تو اپنی موت آپ مر جاتے.
مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اتنے بڑے فتنے کو مٹایا بغیر جواب، بغیر مناظرے. سبحان اللہ، عجب بندہ تھا. اور نقش بندی سلسلے کے بادشاہ، جس کے آخری بادشاہ مولانا خان محمد صاحب دنیا سے تشریف لے، اور تو دنیا اندھیر ہو گئی، بستی اجڑ گئی. ان اللہ لا ينتزل علم انتزاعا ہے نا، بل يقبضه بقبض العلم. زمانہ خالی ہو گیا. خلت الديار فصدت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسودة. مغل سلطنت پہ زوال آنا تھا، ہر ایک پہ زوال آیا ہے. بر صغیر میں اسلام کی 800-900 برس حکومت رہی ہے، پھر زوال کا آنا ایک بدیہی چیز. جہانگیر کے سر میں درد تھا. دیکھو جب صلیبی جنگیں ہوئی ہیں نا 12ویں صدی میں، یعنی صدی عیسوی میں، اور اس میں مکمل شکست ہوئی، تو یورپ کی سوچ بدل گئی. جیسے 1945 میں جب جاپان پہ بم گرایا امریکہ نے، ہیروشیما ناگاساکی، تو ان کا صدر تھا ہیرو ہیٹو. اس نے کہا اب ہم ان سے علم کے میدان میں جنگ لڑیں گے، ہم ہتھیار کی جنگ ہار گئے. تو اس نے اپنی نسل کو اٹھا کے یورپ بھیجا، امریکہ بھیجا، انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی، پھر ان کے ذریعے سے ساری ٹیکنالوجی کا جاپانی زبان میں ترجمہ کروایا، پھر اس پہ لگایا. آج وہ اتنا بڑا عفریت بنا ہے کہ امریکہ اس کے سامنے بلی کی طرح بن چکا ہے. تو مغرب نے سوچا کہ ہم ان کو میدان میں شکست نہیں دے سکتے، تو انہیں اپنے علم کو اپنا میدان بنایا. جہانگیر کے سر میں درد ہے، آرام نہیں آ رہا. اب طب یونانی میں کوئی ایسی دوائی نہیں کہ سر درد اور فوری آرام آ جائے، کوئی ایسی دوائی نہیں. تو انگریز جو تھے وہ انہوں نے کالونیاں بنا لی تھی تھوڑی تھوڑی، تجارت کے لیے. تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مغل سلطنت سے ہم ٹکر لینے والے ہیں. تو ایک انگریز ڈاکٹر تھا، اس نے اس کو گولی پیش کی کہ جناب آپ یہ کھائیں. 15 منٹ کے بعد جہانگیر کا درد دور ہو گیا. تم کیا بولا کھلائی ہے مجھے؟ وہ سردار کا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کم بخت ایسے سیانے تھے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگے. کہا میری قوم کو تجارت کی باقاعدہ اجازت ہے. انہوں نے کہا اجازت ہے. شاہ جہان کے دور میں لوگوں نے بھانپا کہ یہ تو خطرناک لوگ ہیں، تو اس کو کہا کہ ان کو نکال دیا جائے. انہوں نے کہا یہ کیا پدی کا شور، بھائی ہمارا کیا بگاڑ سکتا. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے یہ پدا بن جائے گا. لیکن تو تاریخ ہے، زوال و عروج و زوال ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو اورنگزیب عالمگیر کے بعد ایک دم زوال ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس بادشاہ نے لمبی حکومت کی اس کا اگلا وارث انتہائی نکما. سلیمان اعظم کہلاتا ہے. سلیمان اعظم جو سلاطین عثمان ہیں، یہ ترکی کے جو میں نے تغرل کی کہانی سنائی تھی نا آپ کو، عثمان سے عثمانی، اس میں سلیمان کو کہتے ہیں سلیمان اعظم. اس نے آدھے سے زیادہ یورپ فتح کیا، الجزائر فتح کیا، عرب، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی حکومت. اس نے 50 سال حکومت کی. اس کا اگلا بیٹا نکما. ادھر 50 سال اورنگزیب نے حکومت کی، اگلا بیٹا نکما ترین معظم انتہا. اور 25 سال وہ دارالحکومت سے غائب رہا جہاں. یہ اس کی بڑی سیاسی غلطی تھی کہ 25 برس دارالحکومت سے باہر گزار دکنی ریاستوں کے خلاف لڑتے تو پیچھے سازشوں سے پک گیا. چلو باقی انشاءاللہ پھر کل کرو.